فرشتے یہاں پر فرمایا ملائکتہ، یہ نہیں فرمایا کہ ملک یا چند فرشتے یا برگزیدہ فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے وہ عمل کرتے ہیں، یا کچھ فرشتوں کی جماعت ہے وہ عمل کرتی ہے۔ چلانے کے لیے اس نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے، بارش برسانے کے لیے، رزق مہیا کرنے کے لیے، اپنی رحمت کے نزول کے لیے، اور بندوں سے مصافحہ کرنے کے لیے، اور اللہ کی نیک مجالس میں فرشتوں کا نزول کرنے کے لیے، اور الغرض فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں اللہ نے لگا رکھی ہیں۔ اس نے اپنی کائنات میں فرشتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان فرشتوں کی مدد سے وہ کائنات چلتی رہتی ہے۔ یا قلبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھے اور بڑے خوبصورت صحابی تھے، آپ کی شکل، آپ کا جسم مبارک اتنا خوبصورت تھا، نورانی چہرہ تھا، اس شکل میں جبریل امین آتے تھے، حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں بارگاہ مصطفیٰ میں آتے۔ کبھی جبریل امین اپنی اصلی شکل میں آقا علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، اپنی 600 پر کھولے اور کائنات میں بکھیر کر اپنی اصلی شکل آقا کو دکھائی، یہ بھی منظر دیکھا۔ کبھی جبریل امین وہی ایسے لے کر آئے جیسے ایک پیر کو چنا کہ اے جبریل جا، براق لے جا، جنت سے نورانی سواری لے جا، اور خود ساتھ چلا جا، اور میرے محبوب کو حرم سے اٹھا کر میرے پاس لے آ۔ یہ بھی اعزاز جبریل امین کو حاصل ہے۔ ان کے معجزات کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ آفاقہا وردیدہم، میری جو عجیب کیفیت زیدہم بسیار خوباں دیدہم، لیکن میرے آقا وہ سارے نظارے میں دیکھ چکا، مگر جب میں نے آپ کا دیدار کیا ہے، بسیار خوباں دیدہم لیکن تو چیزیں دیگری، اے میرے آقا آپ کی جو شکل مبارک ہے، جو ہے، اور آپ کو اللہ پاک نے حسن عطا کر رکھا ہے، وہ حسن بے مثال ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو اتنا حسین نہیں بنایا جتنا حسین، جتنا حسن اللہ نے آپ کو عطا کیا، لیکن تو چیزیں دیگری، اے میرے آقا میری نظر جب آپ پر پڑتی ہے تو آپ کی ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہاں پر فرمایا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اگر اس جملے پر غور کیا جائے تو اللہ نے جو سابقہ انبیاء بھیجے انہیں بھی شریعتیں عطا کی، کتابیں عطا کی، انہیں نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، 4 برگزیدہ رسولوں کو، لیکن کسی رسول کو، کسی نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ شریعت کا قانون اور ضابطہ بھیج رہا ہوں اور یہ میں خود بھی عمل کر رہا ہوں، یا میرے فرشتے بھی عمل کر رہے ہیں۔ طریقہ کار تھا، نزول ہوتا، کتاب لکھی لکھائی آ جاتی، تختیوں پر صحیفے کی شکل میں شریعت آ جاتی، قانون نافذ ہو جاتا، امت موجودہ نبی کے پاس آتی، مسائل سنتی، اس پر عمل کرتی۔ لیکن یہ بات اللہ نے پہلے کسی نبی کو نہیں فرمائی۔ یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، کہ فرمایا کہ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ میں اپنے محبوب پر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ اے فرشتوں تم بھی یہ عمل کیا، خود بھی اس عمل میں شامل ہوا، فرشتوں کو بھی اس عمل میں شامل کیا۔ میں نے عرض کیا کہ جملہ عربی کا 2 قسم کا ہوتا ہے، فعلیہ اور اسمیہ۔ اگر فعلیہ یہاں پر ذکر کرتا اللہ رب العزت جملہ فعلیہ، تو فعل کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے،
یا ماضی سے ہوتا ہے یا مضارع سے ہوتا ہے یا مستقبل سے ہوتا ہے۔ میزان میں، حشر میں، پل صراط پر ایک عمل چلنا ہے، اس وقت بھی درود ابھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، اس وقت بھی درود ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اللہ نے کوئی قید رکھی ہی نہیں ہے، اگر قید لگاتا تو فرما دیتا، اس کی شان کے لائق تھا وہ ایک لفظ میں فرما دیتا کہ نہیں یہ اس وقت سے شروع ہے اور اس وقت تک رہے گا، نہیں یہ قید نہیں لگائی۔ فرمایا جب سے کائنات کی ابھی ابتدا ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی نور محمدی عرش پہ تھا، اس وقت بھی میں درود پڑھ رہا تھا۔ جب سجدے میں سر رکھے گا نا تو میں فرماؤں گا اے میرے سوڑے اپنے سجدے سے سر اٹھا، سل تعطا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، جو کچھ مانگے گا اللہ تجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے گا۔ یہ شان قیامت کے بعد بھی درود کا معنی، جب ہم درود کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ درود پڑھتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اللہ یہی پڑھتا ہوگا جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں؟ اللہ کا درود پڑھنا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی شان کے لائق کیا ہے کہ درود کا ایک معنی ہے قریب ہونا، درود کا ایک معنی ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر، سبحان اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ، لَكَ عربی میں کہتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی خاطر۔ بھلا یہ کمال نہیں ہے حضور کی عظمت کا؟ حضور کی شان کو کمال اللہ نے عطا کیا ہے، تو انسان کون ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرے؟ اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا تحفظ ناموس رسالت، یہ اصل میں تحفظ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا کر رہا ہے، اپنے محبوب کی شان کو اللہ خود بلند کر رہا ہے اور خود حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا رکھا ہے۔ ہم تحفظ کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ جس ہستی کا تحفظ اللہ خود فرمائے تو انسان کون ہوتا ہے وہ تحفظ کرے؟ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص بھی حضور کی ناموس کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب تعظیم کی خاطر اپنا عزم لے لیتا ہے، اپنے دل میں تہیہ کر لیتا ہے، تو اللہ اس کو اس نیت کے بدلے اسے بلندی عطا فرمائے، کو تحفظ ناموس رسالت کے صدقے اس شخص کو اللہ مقام عطا فرمائے، اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ زمانہ کوئی بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں موجود ہیں، ہر زمانے میں موجود ہیں۔ کائنات میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا تو بھی نماز پڑھتا ہے؟ نماز تو اس نے ہم پر فرض کی ہے۔ سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ کیا تو خود نماز پڑھتا ہے؟ فرمایا کہ میں نماز پڑھنے سے پاک ہوں، ساری دنیا میرے کعبے کا طواف کرتی ہے اور سجدہ میرے سامنے کرتی ہے، میں کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، میں معبود مطلق ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں پوری کائنات کا، ساری مخلوق میری عبد ہے، بندہ ہے، میری محتاج ہے، میرے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، میں کسی کی نماز نہیں پڑھتا۔ پھر ہم نے عرض کی باری تعالیٰ تو نے ہم پر روزہ فرض کیا، کیا تو خود بھی روزہ رکھتا ہے؟ فرمایا نہیں، روزہ تمام مسلمان میری رضا کی خاطر، مجھے راضی کرنے کے لیے، میری عبادت کرنے کے لیے میرے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا، میں کسی کا روزہ نہیں رکھتا۔ اگر روزہ رکھوں تو میں مالک نہیں، میں معبود نہیں، میں خالق نہیں، اس لیے میں روزہ رکھنے سے پاک، میں نماز پڑھنے سے پاک۔ پھر عرض کی
حج کرتا ہے، ہمیں تو حج کے لیے حکم فرمایا، ہم طواف کرتے ہیں، فرمایا کہ ساری دنیا میرا کعبے کا طواف کرتی ہے، میں کسی کے کعبے کا طواف نہیں کرتا۔ طواف کرنا میری شان کے لائق نہیں، میری جو شان ہے وہ بلند ہے، وہ عرفہ ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ کسی کے کعبے کی محتاج نہیں ہے۔ تمام کائنات میری طرف جھکتی ہے، رجوع میری طرف کرتی ہے، قربت میری طرف پاتی ہے، میں کسی کے کعبے کا طواف نہیں کرتا۔ پھر عرض کی باری تعالیٰ تو زکوٰۃ دیتا ہے، ہمیں جو زکوٰۃ کا حکم دیا کیا تو خود بھی زکوٰۃ دیتا ہے؟ فرمایا نہیں، زکوٰۃ میں نہیں دیتا، میں بے حساب دیتا۔ زکوٰۃ تو وہ شخص دے گا جو اپنے مال میں سے نکال کر وہ 100 میں سے 2.5% حصہ نکالے گا اور غریبوں میں تقسیم کرے گا، 100 میں سے 2.5%، میں تو بے حساب دیتا ہوں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے میں تو دیتا ہوں، میں تو گنتا بھی نہیں ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، میں تو ایک دانہ کو کسان زمین میں بیجتا ہے، اس ایک دانے کے بدلے میں تو 100 بالیاں نکال کے دیتا ہوں، میں تو بے حساب دیتا ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ دینا میری شان کے لائق نہیں ہے۔ ساری دنیا زکوٰۃ دیتی ہے، اپنے مال کو پاک کرتی ہے، اگر مسلمان تو وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے عرض کی باری تعالیٰ کو ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل تو ایسا ہو جو ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ ایک عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور وہ عمل ہم دیکھ کر اس عمل کو اپنا لیں کہ ہاں وہ ایک عمل ہے جو اللہ کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں۔ کوئی عمل ہے جو تو خود بھی کرتا ہے؟ نماز تو نہیں پڑھتا، زکوٰۃ تو ادا نہیں فرماتا، حج نہیں فرماتا، روزہ رکھنے سے تو پاک ہے، تو پھر کوئی ایک عمل تو ایسا ہو جو تو خود بھی کرے، تیرے فرشتے بھی کرے۔ سوال چھوڑ دیا اللہ پر، فرمانے لگا، اس آیت کریمہ میں جواب دیا، فرمایا لوگو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہاں ایک عمل ایسا ہے جو میں خود بھی کرتا ہوں، میرے سارے فرشتے کرتے ہیں، جو میں عرض کر چکا، سارے فرشتے جو اس کائنات میں پست و بالا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ ہیں یا زمین پہ ہیں یا آسمان پہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جو مکہ میں ہے یا مدینہ میں ہے، اور اس کائنات کی جس خطے میں بھی ہیں، وَمَلَائِکَتَہُ، وہ سارے فرشتے جب میرے محبوب پر درود کی بات آتی ہے، میرے محبوب پر سلام پڑھنے کی بات آتی ہے، تو درود و سلام پڑھنے کا یہ عمل جب میں خود کرتا ہوں، وہ سارے فرشتے جو کائنات کو چلا رہے ہیں، وہ سارے اس پاک عمل میں میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اتنا عظیم عمل ہے جو خود رب کائنات کرتا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنا آقا کی ذات اقدس پر اتنا عظیم عمل ہے۔ اب فرشتوں کا درود پڑھنا اور معنی میں ہے، جس طرح اللہ کا درود پڑھنا اور معنی میں تھا، اسی طرح فرشتوں کا درود پڑھنا بھی اور معنی میں ہوگا۔ وہ معنی نہیں ہوگا جو ہم انسان درود پڑھتے ہیں، فرشتوں کا درود پڑھنا رحمت ہم بات کرنے لگا ہے، وہ بات جس کا تعلق عظمت رسول سے، وہ بات اللہ ارشاد فرمانے لگا ہے آگے، جس کا تعلق تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بات آگے آنے لگتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد، کہ اب شاید اس بات کا تعلق ادب رسول سے، تعظیم رسول سے، کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے آنا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کلام کیسے فرمانا ہے، آقا علیہ السلام کے گھر میں آپ کے آستانے
مبارک میں کیسے آنا ہے، آقا کے ساتھ گفتگو کا انداز اور جو آواز ہے اس آواز کی جو وسعت ہے، جو آواز کا ایک معیار ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، وہ اللہ فرمانا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی عظمت، آقا کا ادب، تعظیم اور کمال آگے ارشاد فرمانا ہے۔ تمام آیات کریمہ قرآن مجید میں اٹھا کر دیکھیں، اس کے بعد یہی ملتا ہے، مگر اس آیت کریمہ کو اگر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود پڑھو۔ اب صلو یہ امر کا ایک صیغہ ہے، صاد لام واو، یہ امر ہے۔ جس طرح فرمایا اقیموا، قائم کرو، الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وحج البیت، میرے گھر کا طواف کرو، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ یہ بالکل اسی سینس میں، اسی ترتیب میں، اسی طریقہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا صلو علیہ، علی کا معنی ہوتا ہے پر، اور جو ہا ضمیر ہے یہ راجع رجوع ہو رہا ہے، جو پیچھے ذکر ہوا ہے جس نبی کا، اس نبی کی طرف یہ ضمیر راجع ہے، علیہ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پہ نبی کا تو ذکر نہیں ہے، تو یہ عربی پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہا ضمیر راجع ہو رہی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اللہ فرماتا ہے صلو علیہ، درود پڑھو نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سامعین محترم، یہاں پر مطلق درود پڑھنے کی بات فرما رہا ہے، یہ نہیں فرما رہا کہ آپ درود کس وقت پڑھو۔ یہ ہمارے کم علم جہلاء ائمہ جو اسٹیجوں پر بیان کرتے ہیں، جو کم علمی کی بنیاد پر یہاں سے یہ جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی تعویل خود کرتے ہیں، نہیں، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اے ایمان والو درود پڑھو نبی پاک کی ذات اقدس پر، بس یہ ترجمہ ہے۔ اب اس ترجمہ میں یا اس آیت کریمہ نے اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی قید بولیے نہیں لگائی، نہ قید اللہ نے لگائی ہے وقت کی، نہ قید اللہ نے لگائی ہے زبان کی، نہ قید اللہ نے لگائی ہے جگہ کی، نہ قید اللہ نے لگائی ہے کسی خاص شکل اور حیثیت کی۔ کیسے؟ نماز کے لیے وقت کی قید رکھی، روزے کے لیے قید رکھی، حج کے لیے قید رکھی، زکوٰۃ کے لیے قید رکھی، نماز میں زبان کی قید رکھی، حج میں شرائط رکھی، روزے میں شرائط رکھی، زکوٰۃ میں شرائط رکھی۔ اسی طرح حج کے لیے ایک جگہ مقرر کی، شرائط رکھی شریعت، نماز کے لیے شرائط رکھی کہ صرف عربی میں ہوگی، روزہ کے لیے وقت کی شرائط رکھی، اور بھی بے شمار شرائط فقہ میں اس کی درج ہے، آپ کو معلوم ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تمام ارکان خمسہ ہو یا دین اسلام کے باقی ارکان ہو، سب کے لیے اللہ نے شرائط، قیود اور پابندیاں شریعت نے رکھی ہیں۔ لیکن قربان جائیں، جب حضور کی تعظیم کی بات، حضور کی ادب کی بات، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کلام کرنے کی بات، آقا پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے، فرماتا ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے کہ عربی میں پڑھو، لیکن جب میرے محبوب پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو اب چاہے عربی میں پڑھو یا فارسی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو یا پنجابی میں پڑھو، جس زبان میں بھی میرے محبوب پر درود پڑھو میں اسے قبول کروں۔ دیکھا نا کتنا معیار، اصول، وہ ضابطے، وہ پیمانے سارے بدل گئے۔ جب تعظیم مصطفیٰ کی بات آئی، وہ سارے معیارات کو ہٹا کے ایک طرف رکھ دیا، فرمایا کہ بندے تیرا کام میرے محبوب پر درود پڑھنا ہے، میرا کام اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ اس لیے سامعین محترم، درود پاک پڑھنے میں وقت صرف کیا جائے، نہ کہ اس بحث و مباحثہ میں پڑھا جائے کہ یہ وقت اس وقت پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔
دھیمی آواز سے پڑھا جائے یا اونچی آواز سے پڑھا جائے، آذان سے پہلے پڑھا جائے یا آذان کے بعد پڑھا جائے، جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر پڑھا جائے یا بیٹھ کر پڑھا جائے، اس بحث میں پڑھنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے کہ درود و سلام پڑھا جائے، جس انداز سے بھی پڑھا جائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ چاہے امام احمد رضا خان کی زبان میں پڑھا جائے تب بھی قبول ہے، چاہے امام موسیقی کی زبان میں پڑھا جائے تب بھی قبول ہے، چاہے کسی زبان میں بھی پڑھا جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ ختم کرنے لگا یہ درود و سلام میں نے جیسے عرض کیا اللہ کی سنت ہے۔ اب اگلا نقطہ اللہ کی سنت ہے۔ اب سنت دو قسم کی یہاں پہ آ گئی، ایک سنت خدا اور ایک سنت مصطفیٰ۔ بڑی توجہ سے یہ بات سماعت فرمائیے گا، عقیدے کی بنیاد پر یہ انشاءاللہ العزیز اس سے عقیدہ اور مزید پختہ ہوگا۔ سنت خدا جو طریقہ ہوتا ہے اسے سنت کہتے ہیں۔ اللہ کی سنت ہے درود پڑھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز پڑھنا۔ جب نماز کا حکم آیا صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے کہ نماز کیسے پڑھیں، آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے پڑھتا ہوں ایسے کرتے جاؤ نماز ہو جائے گی۔ گویا کہ شریعت کے باقی سارے احکام وہ سنت مصطفیٰ ہیں۔ سمجھ لے میری بات، شریعت کے سارے احکام سنت مصطفیٰ ہوئے اور درود پاک پڑھنا سنت خدا ہوا۔ اب دو سنتیں ہیں، ایک طرف سنت خدا ہے، ایک طرف سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اب آپ فیصلہ فرمائیں کہ جس کی ذات اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کا کام بھی جو کرے گا وہ اعلیٰ ہوگا، اس کی سنت کا درجہ بھی اعلیٰ ہوگا، قبولیت کا درجہ بھی اعلیٰ ہوگا، اس کا مقام بھی اعلیٰ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو سنت مصطفیٰ ہے اس کا درجہ کم ہوگا، کہ مخلوق ہے، حضور مخلوق ہے، ہاں مقام، فضیلت، درجہ، مرتبہ تو بلند ہے، مگر اللہ کے مقابلے میں حضور مخلوق ہے۔ تو جدھر سنت مصطفیٰ کا مقام ہے اس کے مقابلے میں سنت خدا کا مقام زیادہ ہے۔ تو یہ درود پڑھنا کیا ہے؟ سنت خدا ہے۔ درود پڑھنا کیا ہے جی؟ سنت خدا ہوئی۔ تو جس سنت خدا پر آپ عمل کریں گے تو جو ہستی یہ خود عمل کر رہی ہے وہ بندے کا کیا ہوا عمل قبول نہیں کرے گی، وہ حد درجہ اس کا مقام بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ یہ عمل خود کرتا ہے۔ اس لیے درود اور سلام کثرت سے آج کی اس گفتگو کے پیش نظر میں یہ عرض کروں، آپ آخری جملے آپ کی نظر کرتا ہوں، شاید کہ میری یہ بات دل میں اتر جائے اور اثر کرے۔ دوستان محترم، نفسا نفسی کا عالم ہے، افراتفری ہے، ایک طرف معاشی بدحالی ہے، دوسری طرف انٹرنیٹ کی یہ نقصانات، سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں، پھر ہمارے گھریلو معاشرتی مسائل ہیں، انسان اس میں گھرا ہوا ہے۔ ان پرفتن دور میں اگر کوئی روشنی کی لکیر نظر آتی ہے، اگر سکون، اگر آپ ڈھونڈیں کہ سکون کہاں سے ملے گا، سکون گھر میں بھی نہیں رہا، جدھر جاتے ہیں گلے شکوے ہیں، منافقت ہے، دلوں کی بیماریاں ہیں، کدھر سے سکون ملے گا؟ آئیے سکون اگر آج کے اس دور میں لینا چاہتے ہیں تو وہ سکون حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذل العالی نے اس پرفتن دور میں جس ایک تحریک کو بپا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں آج کے اس پرفتن دور میں سکون تلاش کرنا چاہتے ہو تو سکون اور کہیں نہیں ملے گا، بڑے بڑے محلوں میں نہیں ملے گا، بڑی گاڑیوں میں نہیں ملے گا، بڑے بینک بیلنس کرنے سے نہیں ملے گا، اور دنیا کی جاہ و منصب، اقتدار کی ہوس کی خاطر سکون نہیں ملے گا۔
وہ سکون حضور سے قلبی تعلق پیدا کرنے سے ملے گا۔ آج کی اس پرفتن دور میں جو رسول نما تحریک ہے یہ اپنے عروج پر ہے۔ اس تحریک نے اپنے 40 سالہ دور میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمانہ گزرتا چلا جائے گا، لیکن حضور کی محبت جب تک ان نوجوان نسل کے دلوں میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہر گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ اگر سکون کی تلاش کرنے والوں ادھر ادھر نہ پھرو، اور تحریک منہاج القرآن تمہیں پاسبان عطا کرتی ہے، تمہیں شیلٹر عطا کرتی ہے، تمہیں راستہ عطا کرتی ہے۔ دائیں بائیں پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اس چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ اس تحریک کا مقصد ہی حضور کی بارگاہ تک پہنچانا ہے، حضور کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ اس قائد تحریک کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اقتدار لینا ہوتا تو اقتدار تو آپ نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا، اگر دولت لینا ہوتی تو 90 ممالک میں آپ کا نیٹ ورک چل رہا ہے، آج یہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہوتا۔ اگر کوئی اور دنیاوی نقطہ نظر ہوتا تو وہ آپ کی ایک دائیں ہاتھ کا کام تھا۔ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آج کی اس پرفتن دور میں اس پسی ہوئی قوم کے لیے، اس نوجوان نسل کے لیے جس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، جدھر جاتا ہے نا امیدی ہے، جدھر مسجدوں میں جاتا ہے تو فتوے ہیں، جدھر جاتا ہے نا امیدی ملتی ہے، وہ معاشرے سے تنگ ہو کر اسلام کی طرف آتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے اس نوجوان کے لیے ایک عظیم پلیٹ فارم رکھ دیا ہے کہ آؤ جوانوں، اپنی جوانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں گوا دو، گم کر دو، اور بزرگوں کے لیے، تمام طبقہ فکر کے لیے، ہر ایک کے لیے حضور شیخ الاسلام نے اور تحریک منہاج القرآن نے ایک عظیم مشن برپا کر دیا ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، اس میں دنیاوی کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ اس میں اگر غرض و غایت ہے تو یہ پسی ہوئی قوم اٹھ کھڑی ہو، اور وہ قرون اولیٰ کا دور جو امام بخاری کا دور تھا، امام مسلم کا دور تھا، امام نسائی کا دور تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا، وہ دور جو بشر حافی کا دور تھا، وہ دور جو سری سقطی کا دور تھا، وہ ذوالنون مصری کا دور تھا، وہ دور دوبارہ پلٹ کر واپس آ گیا، اور یہ مردہ قوم اس کے عروق کے مردہ میں عشق رسول کی شمع کی چنگاری روشن ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آج یہ درود و سلام کی برکت سے میں آخری جملے یہی عرض کروں کہ آج سے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ شب و روز 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں ایک عدد آپ متعین فرما دیں درود پاک پڑھنے کا، کہ میں نے حضور کی ذات پر ہر روز اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ وہ عدد میں نہیں آپ کو دوں گا، آپ نے اپنی مصروفیات، اپنی روزمرہ شب و روز کی مصروفیات کو نکال کر ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میں دن میں اتنا درود پڑھتا ہوں، آ کر فرمایا اس کو مزید کر لوں، فرمایا میں اتنا پڑھتا ہوں مزید کر لوں، الغرض وہ پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں دن کا پورا حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، آقا نے فرمایا کہ جنت تیرے لیے واجب ہوگی۔ تو اپنے معمولات نکال کر اس میں سے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، 10 منٹ 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ 40 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے درود پاک، لیکن اس میں جتنی بار پڑھا جا سکتا ہے، میں عدد آپ کو نہیں رکھتا آپ کے سامنے، صرف 10 منٹ کی التجا کرتا ہوں کہ آج سے اپنا معمول بنا لیں۔ اس وقت تک آپ نے بستر پہ نہیں جانا جب تک 10 منٹ کم از کم، یا یوں کر لیں کہ 11 مرتبہ میں آقا پر درود پڑھوں گا۔ عدد تو پھر بھی آ گیا، لیکن اس کو آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ یہ دوستان محترم تھوڑے عرصے میں یہ عمل کرتے رہیں گے، آپ کو برکات خود ملیں گی۔ اس کی فیوزات، برکات، حضور سے نسبت، فرشتوں سے سلامی، فرشتوں کو دیکھنا اور اچھی خواب کا آنا، یہ خود آپ کے اپنی ذاتی فعل میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔